ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک معمولی سا جملہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم غور اس کے اوپر کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ آ، ہم ایک جملہ سنتے رہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے جینا، خدا کے لیے جینا، میں خدا کے لیے جینا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ ایک وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اتنا بڑا انقلاب ہے آپ کسی بھی شخص کی زندگی میں کہ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ ارتقاء انسانی کی آخری منزل ہے کہ آپ ہمہ وقت جو ہے وہ ایک ایسے شعور کے اندر چلے جائیں کہ آپ خدا کے لیے ہی جو ہے وہ جی رہے ہیں۔ تو اکابرین چشت کا کہنا یہ ہے کہ محبت راز حیات ہے، اور اگر اس محبت کی آگ دل میں نہ ہو تو دل جو ہے وہ گوشت کا ایک بے جان ٹکڑا ہے، اور اگر عشق کی گرمی ہو تو یہی دل جو ہے یہ انوار ربانی کا محل ہے، یہی دل جو ہے وہ اس امر ربی کا محل ہے، اس کا پیلس ہے جسے ہم جو ہے وہ روح کہتے ہیں۔ تو جب آپ خدا کے لیے جینا شروع کرتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ جو دل ہے which is the palace of that spirit of امر ربی، تو وہ یہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی تطہیر ہونا شروع ہوتی ہے، تو آپ مکان کو صاف کرنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی مکان صاف ہوتا ہے تو وہ جو مکین ہے وہ چلا آتا ہے۔ تو محبت کے متعلق جب بھی چشتی بزرگ کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی زندگی، پوری زندگی سمٹ کر ایک مرکز پر آ جائے، اور اس کا بال بال یہ پکارنے لگے کہ بے شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اسی ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ سورہ الانعام میں ہے۔ اس طرح سے میں نے تو صرف اس کا ترجمہ ہی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو خدا کے لیے جینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے ہیں، ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے وہ آپ یاد الہی کے اندر مصروف ہیں۔ تو وہ کیا جگر مراد آبادی کا شعر تھا کہ میں بے تسبیح تو سبھی ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ شادی بھی کرے، وہ بچے بھی پیدا کرے، وہ تعلقات بھی رکھے، وہ کھانے بھی کھائے، اللہ کی مخلوق سے ملے بھی صحیح، لیکن اس علائق کے ہجوم میں اور تعلقات کے اژدہام میں، ان ریلیشن شپس کی دنیا میں، ان سوشل انٹرچینجز میں، اس میٹیریل پرسو کے اندر جو ہے وہ اتنا کنزیوم نہ ہو کہ وہ اپنے حقیقی معبود کو ہی جو ہے وہ بھول جائے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو، لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ نہ حاصل کرے، وہ ہر کام کرے اور ہر کام میں رضائے الہی کا طلبگار ہو۔ تو خدا کے لیے جینا باوجود یہ کہ چھوٹا ایک جملہ ہے، لیکن یہ نیت کا ایک ایسا زبردست انقلاب ہے، ایک ایسا انقلاب ہے جو انسانی زندگی کے مرکز و محور کو بدل دیتا ہے۔ آپ انسان کا ہر کام جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقصد کی تکمیل کے لیے ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، عام ایک نارمل ایکٹیویٹیز جو ہے چل پھر جو رہے ہیں وہ بھی، تو وہ سب کا سب جو ہے وہ ایک کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے جو ہے اس کی تکمیل کے لیے ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ دنیا کا ہر کام کرتا رہے، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہو، وہ مخلوق کے ساتھ رابطہ رکھ رہا ہے تو وہ خالق کے حوالے سے ہی رابطہ رکھے، وہ اپنی موریلٹیز کو بھی اسی طرح سے اسٹرکچر جو ہے وہ کرے کہ وہ خالق کے حوالے سے اس کا ہر کام ہو۔ جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ ایک مارکے میں ہیں اور دشمن کے سینے پر بیٹھے ہیں، اور وہ آپ کے چہرہ پر انوار کی طرف جو ہے وہ نعوذ باللہ تھوکتا ہے، تو آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ یو آر ناٹ انڈلج یور سیلف،
آپ تو خدا کے لیے جی رہے ہیں، تو اس کے ساتھ جو دشمنی تھی یا دوستی جو بھی تھی، جی دشمنی ہی تھی، لیکن آپ کی دوستیاں بھی وہ بھی خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ جہاں دشمنیاں دو خدا کے لیے ہوتی ہیں، تو پھر وہاں دوستیاں جو ہے وہ بھی خدا کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو ایک اور اس میں برسبیل تذکرہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید بھی یاد آ گئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو گئی ہے تو اس سے اس کا اظہار کرو، اس محبت کا۔ تو ایک صحابی آپ کی محفل میں بیٹھے تھے اور قریب سے ایک اور شخص گزر رہا تھا، تو صحابی نے کہا کہ حضور یہ جو شخص گزر رہا ہے اس سے مجھے اللہ واسطے کے لیے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھاگ کے جاؤ اور اس سے اس کی محبت کا اظہار جو ہے وہ کرو۔ تو جب آپ خدا کے لیے جینے لگتے ہیں تو پھر آپ کی دشمنی اور آپ کی دوستی اور آپ کا تعلق اور آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا اور وہ ساری چیز جو ہے وہ اس ایک محور و مرکز کے لیے جو ہے وہ ہونے لگتی ہے۔ تو محبت الہی کا سب سے بڑا اور گہرا اثر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک سینٹر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور آپ کی تمام تر جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے وہ اس سینٹر اور اس مرکز اور اس محور کے ارد گرد ہی جو ہے وہ گھومنے لگتی ہے۔ تو یہ وحدانیت پر کامل ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کی تمام زندگی اور اس کی تمام ہیومن انٹرپرائز جو ہے وہ اس سینٹر کے ارد گرد ہی گھومے۔ تو حضرت سید علی حجویری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ صرف یہ علم ہو جانا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، آئی ایم بینگ واچڈ، صرف یہ علم ہو جانا جو ہے وہ انسان کو معیشت سے جو ہے وہ روکتا ہے۔ تو خدا کے لیے جینا اسی شعور میں جانا ہے کہ وہ جیسے تیسرا ڈپارٹمنٹ آف دین کہا گیا ہے، وہ جو احسان ہے کہ خدا کی یوں عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یوں عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خدا کو دیکھنا تو ایک ایکسیلنس جو ہے وہ ہے، لیکن خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہاں سے یہ خدا کے لیے جینے کا جو فلسفہ ہے اور خدا کے لیے جینے کا جو سفر ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس شعور سے شروع ہوتا ہے کہ میں ہمہ وقت دیکھا جا رہا ہوں۔ تو اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیاں پھر اسی کے حوالے سے جو ہے وہ جینا شروع کر دیں، اور یہی تصوف ہے، اپنی زندگی کو اس کے حوالے سے، اس کے تعلق سے جینا، یہی تصوف